بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شکیل فاروقی لیکچرز۔ دوستو، یہ لیکچر بہت محنت کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں اور یہ صرف سٹوڈنٹس کے لیے ہی نہیں، اگر کوئی ٹیچر اپنے لیکچر کو افیکٹو بنانے کے لیے پی پی ٹی سلائیڈز کا یوز کرنا چاہتا ہے تو یہ والی پریزنٹیشن پی پی ٹی سلائیڈ والی یہ آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہشتم کی اسلامیات، باب دوم، ایمانیات و عبادات، سبق نمبر 5، حج اور اس کی عالمگیریت کو۔ سب سے پہلے ہم ان اہم نکات کو جان لیتے ہیں جو آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ چلیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ حج کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو حج کا لغوی معنی قصد یا پھر ارادہ کرنا ہے۔ قصد عربی زبان کا لفظ ہے اور ارادہ کرنا ہماری اردو زبان کا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اصطلاحی معنی سمجھنا ضروری ہے۔ مخصوص ایام میں، مخصوص اوقات میں، مخصوص ایام ذوالحجہ کے، مخصوص اوقات کون سے وقت میں کون سا رکن ادا کرنا ہے، بیت اللہ کی زیارت اور مخصوص افعال کی ادائیگی۔ مخصوص افعال کون سے ہیں؟ پہلے مینا میں جانا ہے، پھر عرفات میں جانا ہے، پھر مزدلفہ میں جانا ہے، پھر مینا میں کنکریاں مار، یہ مخصوص افعال ہیں۔ تو مخصوص ایام میں، مخصوص اوقات میں بیت اللہ کی زیارت اور مخصوص افعال کی ادائیگی کا نام حج کہلاتا ہے۔ تو یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اب عمرہ کیا ہوتا ہے؟ عمرہ بھی حج ہی کی طرح کی ایک عبادت ہے جس میں تھوڑے سے افعال اعمال کم ہوتے ہیں، ارکان کم ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں جا کے ہی اسے پرفارم کیا جاتا ہے۔ اور باقی اس میں ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ ہم تفصیل سے اگلی سلائیڈ میں جانتے ہیں۔ جی، سب سے پہلا فرق ہے فرضیت کا۔ حج کرنا یہ فرض ہے اور عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے جبکہ عمرہ فرض نہیں ہے۔ پھر وقت ہے کہ مخصوص ایام میں ہی حج کو ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی 8 ذوالحج سے لے کے 13 ذوالحج تک، لیکن جو عمرہ ہے وہ سال میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر مقام میں بھی فرق ہے کہ مکہ مکرمہ کے علاوہ حج کے اندر مینا میں بھی جائیں گے، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، پھر واپس مینا میں، یعنی مکہ سے باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ لیکن جو عمرہ ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہی، یعنی کہ بیت اللہ اور اس کے آس پاس ہی ادا کیا جا سکتا ہے، آگے پیچھے اس کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ارکان میں کافی سارا فرق ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں احرام کے بعد وقوف عرفات ہے، طواف زیارت ہے، سعی ہے، قربانی ہے، یہ چیزیں زیادہ ہیں اس میں۔ اور جو عمرہ ہے اس میں صرف احرام، طواف اور سعی، اور آخر میں جو ہے وہ سر منڈوا لیں گے یا بال کٹوا لیں گے، یہ چیزیں۔ پھر مدت میں فرق ہے کہ حج کرنے کے لیے کم سے کم 5 یا 6 دن چاہیے، لیکن جو عمرہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اتنے میں یہ ادا ہو سکتا ہے، چند گھنٹے اس میں لگتے ہیں، دنوں پہ یہ بات نہیں جاتی۔ پھر قربانی میں بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ حج تمتع کرتا ہے یا حج قران کرتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، جبکہ جو عمرہ کرنے والا بندہ ہے وہ قربانی نہیں کرے گا۔ اب یہ حج تمتع اور قران کیا ہیں یہ ہم آگے چل کے سمجھتے ہیں۔ پھر عمرہ جو ہے، چونکہ حج فرض ہوتا ہے تو فرض ہونے کی شرائط بھی ہیں، لیکن عمرہ جو ہے وہ چونکہ سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، تو اس میں استطاعت یعنی کہ طاقت کا ہونا، پیسوں کا ہونا ضروری ہے، باقی اور نیت بھی اس کے لیے ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اس میں نہیں ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ حج کے بعد انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا، یعنی بالکل کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، جبکہ عمرہ جو ہے وہ اس سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں لیکن مکمل اتنے نہیں ہوتے جتنے حج سے ہوتے ہیں۔ یہ ان دونوں میں فرق تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ حج کی اقسام کو سمجھ لیتے ہیں کہ حج کی کتنی قسمیں اور کون کون سی ہیں۔ پہلی حج کی قسم وہ ہے جو حج افراد ہے، بندے نے صرف حج کرنا ہے، صرف حج کی نیت کی ہے، یا مقامی لوگ کرتے ہیں جو پہلے عمرہ کر چکے ہوں یا وہ ڈیلی آ کے ہر دوسرے دن ہر ہفتے بعد عمرہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے حج افراد ہے۔ اب آگے ہے حج قران اور حج تمتع۔
دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ دونوں میں ہی عمرہ ہوتا ہے، دونوں میں حج ہوتا ہے. فرق کیا ہوگا؟ ایک بندے نے حج کرنا ہے اور عمرہ بھی وہ دونوں اکٹھے کرتا ہے، ایک ہی احرام میں کرتا ہے، تو یہ حج قران ہے. اگر کوئی بندہ کرنے اس نے دونوں ہیں لیکن وہ پہلے عمرہ کرتا ہے پھر احرام کھول دیتا ہے، جب حج کے ایام آتے ہیں وہ دوبارہ پھر احرام باندھ کے حج کرتا ہے، تو یہ بندہ جو ہے یہ حج تمتع کر رہا ہے. اب دونوں کے نام جو ہیں حج قران اور حج تمتع. قران کے معنی ہوتے ہیں ملنا اور ملانا. اس میں جو حاجی ہوتا ہے وہ حج اور عمرہ کو آپس میں ملا دیتا ہے، ایک ہی احرام میں کرتا ہے دونوں کو، تو یہ حج قران ہے. حج تمتع، تمتع کا مطلب ہوتا ہے نفع حاصل کرنا. جو حاجی ہوتا ہے وہ درمیان میں یعنی عمرہ کر کے وہ احرام جب کھولتا ہے تو وہ نفع حاصل کر لیتا ہے، فائدہ حاصل کر لیتا ہے، ان پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے جو احرام کی حالت میں ہوتی ہیں، تو وہ فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے. باقی قربانی دونوں میں واجب ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ تو احناف کے ہاں چونکہ حج قران میں مشکل زیادہ ہے، اس میں محنت زیادہ ہے، چاہے جتنے دن پہلے ہم نے احرام باندھ لیا ہو اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے حج کے آخری دن تک، تو اس میں مشقت زیادہ ہے، اس وجہ سے حج قران کا ثواب زیادہ ہے اور یہ افضل ہے. اب ہم حج کی فرضیت کو سمجھ لیتے ہیں. حج 9 ہجری میں مسلمانوں پر پہلی بار فرض ہوا. حج پہلے بھی ہوتا چلا آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن مسلمانوں پہ جو حج فرض ہوا ہے وہ 9 ہجری میں ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک حج اور 4 عمرے ادا فرمائے تھے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو بندہ اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے. اب یہ استطاعت کیا ہوتی ہے؟ استطاعت یہ ہے کہ اس بندے کے پاس پیسے اتنے موجود ہیں کہ وہ آرام سے اپنا خرچہ سارا کر سکتا ہے، اور پیچھے گھر میں بھی اتنے پیسے چھوڑ کے جا رہا ہے کہ گھر والوں کو بھی وہ کافی ہیں. ایک یہ چیز ہے. پھر راستہ پرامن ہونا چاہیے، پھر کسی ظالم حکمران نے روکا نہ ہو. یہ شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو یہ استطاعت کا مطلب ہے. جو بندہ اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت، قدرت اور طاقت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا اس بندے پہ فرض ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اب فرضیت حج کی شرائط ہیں. حج ہر بندے پہ فرض نہیں ہے. کس پہ فرض ہے؟ شرطیں اسلام نے بیان کی ہیں، وہ شرطیں ہم جان لیتے ہیں. سب سے پہلی شرط ہے جی اسلام، مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر پہ حج نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ عاقل ہونا، عقل مند ہونا ضروری ہے، سمجھدار ہونا ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کچھ کرنا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ بلوغت جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ وہ بندہ بالغ ہو. سمجھدار تبھی ہوتا ہے جب بالغ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آزادی ضروری ہے. غلام کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا کیونکہ غلام کو تو مالک نے اجازت نہیں دینی. پھر اس کے بعد استطاعت کا ہونا ضروری ہے. استطاعت کیا ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر چکا ہوں. اور پھر لاسٹ میں ہے وقت کا پایا جانا کہ حج اس بندے پہ فرض ہے یعنی جو استطاعت رکھتا ہو ان ایام میں جن ایام میں حج کیا جا سکتا ہے. اگر اس کے پاس پیسہ آیا ہے اور رمضان کے اندر پیسہ آ گیا، اس سے پہلے کسی مہینے کے اندر پیسہ آیا ہے جس میں حج نہیں ہو سکتا، تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. وقت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ حج اور عمرہ کی فضیلت کیا ہے. دونوں بہت زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں. پہلی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا، کوئی فحش اور فضول بات نہیں کی، نہ ہی کوئی گناہ کیا ہے، تو وہ حج کرنے کے بعد ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. یعنی اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، وہ بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی. اللہ کے جو حق ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ حج مبرور جو مقبول حج ہے اس کا بدلہ صرف جنت ہے. ایسا حج کیا، ایسی نیت صاف، پیسہ حلال کا تھا، حج اس نے کیا، محنت کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، رو رو کے اللہ سے وہ حج قبول کروا لیا، بدلہ کیا ہوگا؟ جنت ہے اس کا بدلہ. اور آپ نے فرمایا کہ ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ کرنا درمیان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایک عمرہ کیا، پھر عمرہ کیا، درمیان میں جو گناہ کیے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیں گے. حقوق العباد اب بھی معاف نہیں ہونے. جی، حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. ظاہر ہم جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کے مہمان ہوتے ہیں، تو جو بندہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. اگر وہ دعا کریں تو اللہ قبول کرتا ہے، اگر مغفرت چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عطا فرما دیتے ہیں. جو مانگیں گے
اللہ تعالیٰ اللہ کے گھر کے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ جہاں پہ فضیلت ہوتی ہے نا، وہاں پہ پھر اگر وہ کام نہ کریں تو اللہ کو غصہ بھی آتا ہے۔ حج نہ کرنے کی وعید کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیں جی، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس زیادہ راہ اور سواری ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکتی ہو، پھر وہ حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کہ مرے یا پھر نصرانی۔ یہودی و نصرانی حج نہیں کرتے بیت اللہ کا، چونکہ وہ اس کو نہیں مانتے۔ تو جو بندہ قدرت اور طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کے اسلام کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا ایک مشہور فرمان ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے اپنی بک میں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ کچھ آدمیوں کو ان شہروں میں بھیجوں جو ہر اس شخص کو تلاش کریں جس کے پاس مال و دولت ہے پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو ان پر جزیہ عائد کریں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ جزیہ ان پہ ہوتا ہے جو مسلمان نہیں ہوتے اور اسلامی ریاست میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جزیہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہے جو حج کی طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا۔ اس کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی کیٹیگری سے اپنے آپ کو غیر مسلم کی کیٹیگری میں شامل کر رہے اور جزیہ ادا کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس بندے کے اوپر حج فرض ہو جائے اس کو تو بڑی خوشی سے جانا چاہیے، کیونکہ حج ایک ہم مسلمانوں کے دلوں میں مکہ کی اور مدینہ منورہ کی ایسی محبت ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ویسے ان کے گھروں سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ خوش ہو کے جانا چاہیے بجائے اس کی کہ وعدیں سنائی جائیں۔ اب حج جو ہے ایک عالمگیر عبادت ہے، چیپٹر بھی اسی کے اوپر ہے کہ وہ ایک عالمگیر اور آفاقی عبادت ہے۔ کیسے عالمگیر عبادت ہے؟ دیکھیں جی، ہم سمجھتے ہیں اس کو۔ پہلی اس میں ہے یونیورسلٹی، کہ وہ پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ سارے پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر کے آتے ہیں، عالمگیر عبادت ہے۔ پھر اس میں مساوات اور برابری ہے، کسی بادشاہ نے، کسی بڑے وزیر اعظم نے، صدر نے حج کرنا ہے تو بھی احرام باندھ کے مکہ جانا پڑے گا، اگر کسی مزدور نے کرنا ہے تو بھی وہیں پہ جانا پڑے گا، دونوں کے لیے برابر ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ وحدت امت کا اتحاد اس میں نظر آتا ہے، چاہے وہ حبشی ہو، حبشہ کا افریقہ رہنے والا، یا پھر امریکہ کا رہنے والا، یا پاکستان میرے پیارے ملک کا رہنے والا، سب ایک ہی جیسے وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ عبادت کی جامعیت ہے، سب کو ایک ہی طرح کی عبادت ایک ہی جگہ پہ کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وقوف عرفہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے الگ سے کوئی اچھی جگہ بنی ہو اور جو مزدور یا دوسرے نمبر کا طبقہ ہے وہ کسی الگ جگہ پہ بیٹھے، ایسا بالکل نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی طرح کی عبادات ہیں۔ پھر قربانی اور ایثار کا درس ہے، اس میں قربانی کرتے ہیں ہم، تو قربانی کا روحانی تربیت بھی ہے۔ وقوف عرفہ میں امام جو ہے وہ خطبہ سناتا ہے اور ہمیں وہ سننا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد عالمی تبلیغ و اصلاح ہے، کہ وہ خطبہ جو ہوتا ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے، عالمی سطح پہ وہ جاتا ہے، کیونکہ عالمی سطح پہ لوگ آئے ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو تعلیمات ہیں وہ بھی عالمی سطح کی ہی ہوتی ہیں۔ جی، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ عمرہ اور حج کے اندر کون سے ارکان ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں اور ادا کیے جانے چاہیے۔ مناسک عمرہ کے ارکان کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جی احرام باندھنا۔ یہ کب باندھا جاتا ہے؟ یہ میقات سے باندھا جاتا ہے۔ میقات کیا ہوتا ہے؟ اگلی سلائیڈ میں ہم سمجھتے ہیں۔ احرام باندھنا پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد ہے جی نیت اور تلبیہ، نیت کریں عمرہ کی اور تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق دے گا اور ہم بھی پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی گلیوں میں اور اللہ تعالیٰ کے شہر کی گلیوں میں انشاءاللہ۔ یہ تلبیہ ہے، تلبیہ پڑھنا بھی ضروری ہے وہاں پہ۔ پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہونا ضروری ہے، کیونکہ حج ہم نے کرنا ہی عمرہ کرنا ہی مکہ میں ہے۔ اور اس کے بعد طواف عمرہ ہے، طواف ہے۔ طواف کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ کا جو عمارت ہے خانہ کعبہ کی، اس کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، رکن یمانی سے شروع کرنا ہے اور وہیں پہ آ کے ایک چکر جو ہے پورا ہوگا۔ درمیان میں جب حجر اسود آئے گا اس کو یا تو اگر لوگ وہاں پہ نہیں ہیں تو اس کو بوسہ دیا یا چوما جائے، اگر وہ نہیں ہے تو دور سے ایسے ہاتھ کر کے ان کو چوم لیا جائے۔ اس کو استلام کہتے ہیں، یا تو بوسہ دیا جائے یا پھر حجر اسود کا استلام کیا جائے، یہ چیز اس میں رکن ہے۔ یہ طواف ہے جی۔
طواف پورا کرنے کے بعد مقام ابراہیم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، وہاں پہ کھڑے ہو کے 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں، یہ طواف کے نفل ہیں، 2 رکعت نماز ہے۔ پھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی اور خوراک ڈھونڈنے کے لیے جو صفا اور مروہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان میں چکر لگائے تھے 7، وہ چکر لگانے ہیں، اس کو سعی کہا جاتا ہے، یعنی کوشش کرنا، یہ بھی ہے صفا و مروہ کے درمیان۔ اور آخر میں پھر جب یہ چیزیں پوری ہو جائیں گی، پھر اپنے سر کے بال یا تو منڈوا لیں گے یا پھر کٹوا لیں گے، اس کو حلق یا قصر کہا جاتا ہے۔ یہ عمرہ کے ارکان ہیں، مناسک ہیں جو عمرہ کے اندر ادا کرنے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ حج کے مناسک اور ارکان کون سے ہیں۔ حج کے فرض 2 ہیں، ایک وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، یہ رکن اعظم ہے، اور دوسرا جو رکن ہے وہ ہے طواف زیارت۔ اب جو سارے ہیں وہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ احرام باندھنا، دوسرے نمبر پہ مینا میں قیام، مینا جو ہے یہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے، ایک میدان ہے وہاں پہ جانا، تو خیمہ بستی کے نام سے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ پھر عرفات میں جانا ہوتا ہے، میدان عرفات ایک جگہ، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ امام خطبہ پڑھتا ہے اور سارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے سنتے ہیں اس کو۔ یہ عرفات کا میدان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ 1,44,000 صحابہ کو خطبہ دیا تھا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی مزدلفہ میں قیام، یہ بھی ایک مقام کا نام ہے، میدان عرفات کے بعد یہاں پہ جایا جاتا ہے۔ پھر واپس مینا میں آتے ہیں اور وہاں پہ 3 شیطانوں کی مورتیاں ہیں، ستون ہیں بڑے بڑے، جن کو جمرات کہا جاتا ہے۔ ان جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اس کو رمی جمار کہتے ہیں، یہ بھی ایک رکن ہے۔ پھر طواف زیارت، جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کے بعد پھر ایام تشریق تک اگر کوئی بندہ وہاں پہ رکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر روز اس نے جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ اور پھر آخر میں طواف وداع ہے، وداعی طواف، الوداعی طواف، یہ حج کے مناسک ہیں جو ہم نے ابھی پڑھے۔ اب حج کا مکمل طریقہ سمجھ لیں۔ جو قران کرنے والا ہے وہ جب بھی مدینہ میں مکہ میں تشریف لائے گا، مکہ میں آئے گا تو احرام باندھ لے گا، چاہے وہ 1 دن پہلے آیا ہو۔ 8 ذوالحج کو امام حکم دے گا کہ سب لوگ مینا میں چلے جائیں۔ اب یہ سب لوگ مینا میں چلے جائیں گے۔ مینا کے بعد پھر وہ جائیں گے 9 ذوالحج کی صبح کو میدان عرفات میں، شام تک وہاں پہ رہیں گے۔ شام کی نماز انہوں نے مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ شام کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے، کون سی؟ 9 ذوالحج کی۔ اور وہ 9 تاریخ کو سورج غروب ہونے تک عرفہ میں قیام کریں گے، پھر 10 تاریخ کی رات مزدلفہ میں ہی گزاریں گے، یعنی وہ اگلے دن چلے جائیں گے پھر مزدلفہ میں وہ 10 تاریخ کی جو رات ہے وہ مزدلفہ میں گزاریں گے۔ اب اگلے دن وہ واپس آئیں گے مینا میں آ کے انہوں نے 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام جو ہے نا وہ بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنا ہے، پھر اس کے بعد وہ قربانی کریں گے، اور قربانی کرنے کے بعد وہ اپنا احرام کھول دیں گے۔ اب وہ حلال ہو جائیں گے۔ جو ان کے اوپر پابندیاں لگی تھیں احرام کی صورت میں کہ آپ نے نہانا نہیں ہے، آپ نے بال نہیں کٹوانے، آپ نے جو ہے وہ خوشبو نہیں لگانی، اور آپ نے ناخن نہیں کاٹنے، یہ ساری پابندیوں سے وہ آزاد ہو گئے۔ اب وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اب وہ بال بھی چھوٹے کروا سکتے ہیں، اپنے بال کو اتروا بھی سکتے ہیں، یعنی حلق اور قصر کروا سکتے ہیں۔ اور آخر میں پھر وہ طواف افاضہ یعنی طواف زیارت کریں گے، تو یہاں پہ ان کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ اب وہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحج کی راتیں اگر مینا میں گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ڈیلی آ کے جو جمرات ہیں ان کو کنکریاں مارنی پڑیں گی۔ آخر میں طواف وداع ہو جائے گا، یہاں پہ اس کا حج پورا ہو چکا ہے۔ اب یہ لوگ اس شہر میں جا سکتے ہیں جو ہمارے خوابوں کا شہر ہے، شہر مدینہ، وہاں پہ جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں، دوسری چیزوں کی زیارات کریں۔ تو ان کو ہم جانتے ہیں مقامات مقدسہ یا مقدس مقامات کے نام سے، ان کی زیارتیں کرنی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ جلدی چلے جاتے ہیں، حج سے پہلے یہ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ حج کے بعد سکون سے جاتے ہیں اور پھر یہ زیارتیں کرتے ہیں۔ کن کن چیزوں کی کرتے ہیں دیکھیں جی۔ حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے بارے میں آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ ریاض الجنہ، اس کے بارے میں آگے جا کے ہم سمجھتے ہیں، جنت کا باغ اس کا لفظی معنی ہے۔ پھر جنت البقیع ایک مشہور قبرستان ہے جو مدینہ منورہ میں ہے، تو وہاں پہ بڑے بڑے صحابہ کی قبریں بھی ہیں، اس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ پھر ہے جی مسجد قباء، یہ کون سی مسجد ہے آگے چل کے بتاتا ہوں۔ مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، یہ کیا ہے یہ بھی بتاتے ہیں۔ اور پھر مقام احد، جہاں پہ احد کی دردناک لڑائی لڑی گئی تھی، جہاں پہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے،
یہ وہ جگہ، وہ مقام احد جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو چل کے دکھاتا ہوں۔ اور پھر آخر میں ہے مقام خندق۔ خندق میں جب نیٹو فوج آئی تھی کافروں کی اور سب لوگوں کی، اور اندر سے بھی بادہدی ہو گئی تھی، یہودیوں نے غداری کی تھی، وہ مدینہ کا مقام جہاں پہ خندق کھودی گئی تھی اس کا مقام خندق کہا جاتا ہے، اس کی بھی لوگ زیارت کرتے ہیں۔ آئیے جی فردر سب کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جی مسجد حرام۔ مسجد حرام وہ حرمت والی اور عزت والی جگہ ہے جس میں خانہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا، دنیا میں اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ، سب سے قدیم اور سب سے زیادہ معزز اور عزیز اور مرتبے والا۔ ایک نماز مسجد حرام میں پڑھیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جی ہمارے خوابوں کا شہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ، اس مسجد میں، مسجد نبوی جو آپ کو نظر آ رہی ہے گنبد خضرا، سبحان اللہ، اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، جبکہ نیت خالص ہو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت دل میں ہو۔ یہ مسجد نبوی ہے مدینہ۔ جی اس کے بعد ہے ریاض الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے خیمہ اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ آج کل وہاں پہ جانے کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے وقت پہلے سے مقرر ہوتا ہے، وہ لیا جاتا ہے حکومت وقت سے، وقت لیا جاتا ہے وہاں پہ جانے کے لیے، وہ ریاض الجنہ ہے، وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ جنت البقیع، یہ وہ قبرستان ہے جو یہ تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ ایک سائڈ پہ مسجد نبوی ہے اور اس کی اس والی سائڈ پہ آگے اس کے قبرستان ہے جہاں پہ مشہور صحابہ کرام، بڑے بڑے لوگ، ان کی قبریں موجود ہیں۔ مسجد قباء، یہ وہ مسجد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی، ہجرت فرمانے کے فوری بعد سب سے پہلے آپ یہاں پہ تشریف لائے تھے اور ایک مسجد تعمیر فرمائی تھی جسے قباء کہا جاتا ہے، مسجد قباء۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو اس دنیا میں تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد ہے جی مسجد قبلتین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے اور آپ نے منہ کیا ہوا ہے قبلہ اول، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو دوبارہ نصیب فرمائے، مسجد اقصی شام کی طرف۔ نماز کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ آپ اب مسجد حرام کی طرف منہ موڑ لیجئے، خانہ کعبہ کی طرف منہ موڑ لیجئے جو سب سے مقدس جگہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دوران نماز ہی اسی مسجد میں کھڑے ہو کے آپ نے قبلہ کا رخ پھیر لیا اور مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف منہ فرما لیا۔ تو جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ جبل احد، وہ مشہور پہاڑ جس کے اوپر ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان تشریف فرما تھے، وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے کہا کہ احد، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق دنیا کے سب سے سچے انسان نبیوں کے بعد، یہ 3 بندے آپ کے ساتھ دعا فرمایا کہ احد تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، اس کے باوجود بھی تم ہل رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ فوری پھر رک گیا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ جبل احد ہے۔ جی تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ حج کے فوائد کیا ہیں۔ حج سے مسلمانوں کے اتحاد کا پتہ چلتا ہے، پھر مساوات، پھر حج کے موقع پر امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جلدی گزار رہا ہوں کیونکہ ساری چیزیں ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اخوت و بھائی چارہ جو ہے، اتفاق و اتحاد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپس کے تعلقات ملکوں کے، سیاست، تجارت، دفاع، تعلیم، دیگر شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی کی فضا پروان چڑھتی ہے، کیونکہ سب مسلمان ہیں اور مسلمان انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں، تو بھائی چارہ جو ہے وہ پھر سامنے آتا ہے۔ اور حج کے موقع پر جو ہے یہ آداب ہیں کہ لڑائی نہیں کرنی، فسق و فجور، بری باتیں نہیں کرنی، کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، گالیاں نہیں دینی، برے کام نہیں کرنے، یہ سارے اس کے آداب ہیں۔ اور ان چیزوں سے بندے کو
جو ہے عادت بنتی ہے کہ میں اس سے بچنا ہے، چونکہ اللہ کے گھر میں بچ رہا ہوں تو واپس جا کے بچنا ہے، یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا، سمجھ میں آیا ہوگا۔ کوئی بھی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نے اس شروع میں آنے والے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ لینی ہے۔ اور جاتے ہوئے ایک گزارش کہ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہیں بھولنا، ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی بہت ہی انفارمیٹیو اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔